اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس جو ہے 3 ماہ کا وہ جاری ہے اور آج اس کی دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے جانا کہ عرب سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کا محل وقوع اور اس میں قومیں کون کون سی آباد تھیں، ادیان کون کون سے تھے، معاشی معاشرتی اقتصادی ساری حالات جو ہے وہ کس طرح سے تھے اور جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ آج جو ہے وہ دوسری کلاس میں ہم جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے اور نبوت سے پہلے کے جو ہے وہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے۔ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سیرت کو جو ہے وہ سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ رول ماڈل ہے۔ تو ظاہر ہے زندگیوں کو عملی طور پر سسر کے نقش پا پر چلنے کے لیے ان زندگیوں کو ان کے مطابق اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان حیات طیبہ کے اہم پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھیں اور ان میں سے اپنے لیے ان واقعات میں سے اپنے لیے جو ہے وہ اہم کرنے کے کام، عملی نکات جسے ہم پریکٹیکل ٹاسک کہتے ہیں، وہ ہم اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو آج ہم جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج جس بات سے آغاز کریں گے وہ خاندان نبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اہل سیرت نے، ابن حشام نے اور ابن اسحاق نے اور علامہ منصور پوری نے بڑی تحقیق کی ہے اس کے اوپر۔ اور سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی کہ شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، اور انہی کی طرف بن فہر جو ہیں انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش جو ہے وہ منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان، یہاں تک جو ہے وہ متفق علیہ ہے سب کے پیارے قسم کا شجرہ نسب۔ اس کے بعد اس کے اوپر والا دوسرا حصہ ہے اور پھر تیسرا حصہ ہے جو ہوتا ہوتا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ جو ہے مشہور ہے۔ اور ہاشم جو ہے وہ بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر جب مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی کہ حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب جو ہے وہ حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سالن جو ہے وہ بنا کر کھلانے کا اہتمام کیا، اور ان کا اصل نام عمرو تھا لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ڈالنے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کا معنی ہے توڑنے والا۔ اور پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ اور اہم جو ہے وہ واقعات ہم جو ہے وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور عبد المطلب کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں، سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا جو ہے وہ بندوبست کیا۔
اب کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلہ ہوا کہ بنو سعد کی ایک کہنہ عورت کے پاس جائیں اور وہاں جو وہ فیصلہ کریں اسے قبول کر لیں۔ لیکن وہ جب راستے میں جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی علامات دکھائیں کہ وہ پلٹ آئے، انہوں نے پتہ چل گیا کہ عبد المطلب کو اللہ ہی نے اس کام کے لیے چوز کیا ہے۔ اور عبد المطلب نے آپ جانتے ہیں کہ نظر مانی تھی کہ جب کھدائی کر رہے تھے تو انہیں اس کام میں اور بیٹوں کی اور لوگوں کی بھی کام کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ انہیں 10 لڑکے اگر اللہ عطا کرے تو جب اس عمر کو پہنچے کہ اپنا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس جو ہے وہ قربان کر دیں گے۔ اور جب یہ آپ جانتے ہیں کہ اس عمر کو جب پہنچے سارے لڑکے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو قربان کرنا چاہا، اور جب وہ قربان کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے لے کر گئے تو سارے لوگوں نے جو ہے وہ، کیونکہ عبداللہ جو تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، انہوں نے پہلے فال نکلوائی نا اپنے جو ہے وہ ان کا جو بت تھا اس کے سامنے جو ہے وہ تیروں کے اوپر نام لکھ کے اور نظر سے آغاز کیا، تو لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو نہ کریں، کیونکہ وہ عبداللہ جو ہے وہ قرہ جب نکالا گیا تو عبداللہ کے نام ہی نکلا، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ ان کو نہ جو ہے وہ ذبح کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک کہنہ عورت تھی عرافہ، تو اس کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، تو جو وہ کہے گی تو وہ پھر ہم اس کا حل جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ اور اس کے 10 جو ہے وہ عبداللہ کا نام ڈالے ایک طرف اور 10 اونٹوں کا ڈالے، قرآن اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام پورا نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں اور اسی طرح 10 بڑھاتے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے اور اونٹوں کے نام پورا نکل آئے تو انہیں ذبح کر دے۔ عبد المطلب نے واپس آ کے عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر قرآن اندازی میں نام عبداللہ کا نکلا، پھر وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ قرآن اندازی کرتے کرتے جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام کا نکلا، اور عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا، وہیں چھوڑ دیا، کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہادید کی مقدار 10 اونٹ تھی اور اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، یعنی کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے والد جو ہے وہ عبداللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبیوں کے مالک تھے، اور جو حضرت آمنہ تھی وہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی، اور ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو جو ہے وہ عبد المطلب نے بھیجا، انہیں کسی کام کے لیے جو ہے وہ ملک شام جانا پڑا، یا بعض میں سب جو ہے وہ اہل سیر کہتے ہیں کہ اور جگہ پہ جانا پڑا، تو کسی اور جگہ پہ، تو وہ جو ہے وہ وہی رستے میں جو ہے وہ انتقال کر گئے اور بیمار ہو کے مدینہ میں اترے اور وہیں وہ انتقال کر گئے۔ تدفین جو ہے وہ ان کی جب ہوئی تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 25 برس تھی، اور جو ہے وہ بہت جلد ہی ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی رحم مادر ہی میں تھے، اور حضرت آمنہ تک جو ان کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے نہایت درد انگیز جو ہے وہ مرثیہ کہا کہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحظت میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اور عبداللہ کا کل ترکہ اس وقت جو یہ تھا کہ وہ 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا، کنیت ام ایمن تھی، یہی ام ایمن ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گود میں کھلایا اور دودھ پلایا۔ پھر اس سے پہلے پیارے وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعہ فیل بھی آپ جانتے ہیں کہ ابرہہ جو ہے وہ آیا عرب کے اوپر جب حملہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اوپر، اور وہ جو ہے وہ تقریباً 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے جو ہے وہ آیا تھا، اور اس میں کافی سارے جو ہے وہ ہاتھی بھی تھے نا، اسی لیے اس کو واقعہ فیل بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ فیل کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے۔
اور جب اس جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اس کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بھی ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی، تو اس میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اس کے لشکر کو جو ہے وہ شکست دی، اور جو ابابیلیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی چڑیا جیسی تھیں، اور ہر چڑیا کے پاس تین تین کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں دو پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور مر جاتا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگیں، جس کو لیکن لگتی وہ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر گرتا اور رونتا کچلتا جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی۔ اور پھر جو ہے وہ ابرہہ کے اوپر بھی ایسی آفت آئی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا کے پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ پیارے سزم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے محرم میں پیش آیا، اور یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی کہ مشرکین کا جو ہے وہ جب تسلط ہوا تو یہ سارا واقعہ۔ اچھا، اس واقعے کی خبر انن فانن متمدن دنیا تک بھی پہنچ گئی، اور ان کی نگاہیں جو ہے وہ اس طرف لگ گئی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان جو ہے انہیں پتہ چل گیا۔ تو یہ ایک طور پہ ذہنی طور پہ وہ آمادہ ہو گئے کہ یہاں سے اگر نبوت کا جو ہے وہ جب آغاز ہوا تو وہ پہلے ہی سے جو ہے وہ اللہ اور خانہ کعبہ کی تقدیس ان کے دلوں میں جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ اب ولادت باسعادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول ایک عام الفیل یوم دوشنبہ کے صبح کے وقت جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ کہیں 12 ربیع الاول بھی آتا ہے اور کہیں تاریخ میں جو ہے وہ اختلاف بھی ہے کہ جو ہے وہ کون سا والا جو ہے وہ دن اس میں تھا، لیکن زیادہ تر ہمیں جو ہے وہ اس میں اہل جو ہے وہ سیر جو ہے وہ اس میں متفق ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ہے وہ تاریخ تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگر گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، اور بحیرہ جو ہے وہ سادہ جو ہے وہ خشک ہو گیا، اور گرجے جو ہے وہ مندہم ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری جو ہے بھجوائی، وہ شاداں فرحاں تشریف لائے، آپ کو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ اور پھر بنی سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پرورش ہوئی۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب جو ہے وہ مضبوط ہوں، اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان جو ہے وہ سیکھ لیں۔ تو اسی دستور کے مطابق جو ہے وہ عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا کی تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذئب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بکر کی ایک خاتون تھی، وہ واقعے کی تفصیل خود ہی بتاتی ہیں کہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ قافلے میں بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں، تو ساری ہی خواتین جو ہیں وہ جتنی آئی تھی سب نے انہوں نے بچے لے لیے، لیکن چونکہ یہ پیارے قسم یتیم تھے تو جو بھی ان کے گھر میں دایا جاتی واپس آ جاتی کہ ہمیں ان کے جو ہے وہ والد سے تو ہے نہیں تو ہمیں کیا ملے گا یہاں سے۔ تو حضرت سعدیہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جو ہوں اسی طرح واپس جا رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری ساری سہیلیوں کی گود میں ایک ایک بچہ ہے اور میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، تو کیا میں اسی بچے کو نہ لے لوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جو ہے وہ ممکن ہے کہ شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بچہ لے لیا، اور صرف اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ جو ہے وہ نہ مل سکا۔ اور جب وہ لے کے آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سینے سے لگایا تو جو ہے وہ دودھ اس طرح امڑ پڑا، اس سے پہلے تھا ہی نہیں، ان کے اپنے بیٹے نے بھی جو ہے وہ سیر ہو کے پیا، اور ان کے جو ہے وہ پیانے سسم نے بھی پیا، اور ان کے جو دودھ شریک بھائی رضائی بھائی تھے انہوں نے بھی پیا۔
اور پھر ان کی بہت زیادہ خیر و برکت کا ظہور ہونے لگ پڑا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا تو جو خستہ حال گدی بھی جس پر میں سوار ہو کے آئی تھی، جو سب سے پیچھے تھی، اس وقت جو ہے وہ سب سے آگے جا رہی تھی، اور سارے ہی میری سہیلیاں مجھ پہ جو ہے وہ حیران ہو رہی تھی۔ اسی طرح جب قبیلے میں گئے تو بکریاں جو ہے وہ قبیلے میں، وہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ان کی بکریاں جب جاتی تو زیادہ جو ہے وہ آتی اور زیادہ دودھ دیتی، اور سارے جو ہے وہ قبیلے والے کہتے کہ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زیب کی بیٹی چراہ کا چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن ان کی بکریاں جو ہے وہ بھوکھی آتی ہیں اور یہ بکریاں اس طرح سے۔ تو بہت زیادہ خیر و برکت، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب 2 سال پورے ہو گئے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ چڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ جلدی بڑے ہو رہے تھے، کڑا اور گٹھیلا ان کا جسم جو ہے تھا۔ اور پھر کہتی ہے کہ ہم ان کی والدہ کے پاس ان کو واپس لے کے آئے، یہاں جو طریقہ کار تھا وہ تو یہی تھا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے تب تک ہی رہے گا، اور جب وہ واپس لے کے آئے تو جو ہے وہ دل اندر سے جو خیر و برکت مل رہی تھی، حضرت حلیمہ کو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو واپس لے جاؤں۔ تو جب وہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں جو ہے وہ وبا پھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو آپ اس کو بچے کو ابھی ہمارے پاس ہی رہنے دیجئے تاکہ یہ ذرا زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو پھر وہ بچے کو جو ہے وہ واپس لے آئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ شق صدر پیش آیا۔ یعنی سسم کی مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بنی سعد میں جب آپ رہے تو ولادت کے 4 یا 5ویں سال جو ہے وہ شق صدر جسے سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا، پھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو ہے وہ اترا ہوا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ حضرت حلیمہ نے بہت خطرہ محسوس کیا اور پھر بچے کو جو ہے وہ ماں کے حوالے کرنے کے لیے چل پڑی۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال تھی، اور پھر وہ اپنی والدہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اگلی جو ہے وہ کلاس میں، اور آگے کے سارے واقعات کہ کیسے جو ہے وہ ان کے والد کی جو ہے وہ والدہ کی بھی جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے، اور دادا کے سایہ شفقت میں وہ کس طرح سے جاتے ہیں اور کیا آگے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اگلی کلاس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو اس میں سے جو بھی کوئی عملی نکتہ ملے، نظر آئے، وہ آپ ضرور ہی جو ہے وہ بتا دیجئے۔